الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام ابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے دور میں شادی بیاہ نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے کہ آج کی بچیاں، مسلم بچیاں خاص طور سے، ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہے پر اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی وجہ شادی میں فضول خرچی اور اس کو مشکل بنا دینا ہے. اس وجہ سے بچی ہو یا بچے ہو، تمام کیا ہے، غلط کاموں اور حرام کاموں کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے. جو کہ نکاح جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان کرنے کا حکم دیا ہے، اسے ہم نے مشکل بنایا تو ہماری اسلام کی شہزادیاں اور شہزادے غلط کاموں کی طرف نکل گئے، حرام کاریوں کی طرف ان کے قدم بڑھنا شروع ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے نکاح کرنے کا، اس پر عمل کرنا چاہیے. کہ حضور نے کیا طریقہ کار بتایا ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ کس طرح کرنی چاہیے، کن گھروں میں کرنے چاہیے، لڑکی اور لڑکے کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ پر دیکھنے چاہیے. اور آج کا دور یہ ہے کہ ایک بچی کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان جاتا ہے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، پورا خاندان دیکھنے جاتا ہے. اگر کسی ایک کو نہیں پسند آئے تو وہ رشتہ کیا ختم کر دیا جاتا ہے، وہ رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گزارنا بچی کو لڑکے کے ساتھ ہے زندگی، اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یا تو رہنا ان کے ماں باپ کے ساتھ. تو ضروری تو یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ اور لڑکے کو بچی پسند ہونی چاہیے، اور ادھر سے بھی ماں باپ کو اور لڑکی کو لڑکا پسند ہونا چاہیے. اتنا کافی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ پورا خاندان دیکھے، پورا خاندان پسند کرے تبھی جا کر کیا ہے شادی بیاہ ہو. یہ آج کی رسم و رواجیں ہیں، یہ غیروں کی رسم و رواجیں ہیں کہ پورا خاندان دیکھنے جاتا ہے، طرح طرح کے جو بھی رشتہ دار آیا چلو دیکھ کر آتے ہیں، دیکھنے جائے گا، پھر اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا علم کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. پر نکتہ چینی کرنا اور انگلیاں کرنا، انگلیاں اٹھانا چاہے لڑکی پر ہو چاہے لڑکے پر ہو، یہ عام بات ہو چکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عام بات ہو چکی ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے.
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں. پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور کیوں دیا اور کس لیے نکاح کرنا چاہیے, یہ آئیے حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بكم الامم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ابن ماجہ کی حدیث پاک, راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نکاح کرنا میری سنت ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ میری سنت ہے. حضور نے 11 شادیاں کی, 11 نکاح کی. ایک وقت میں حضور کے لیے کیا ہے, ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی ایک ساتھ. یہ حضور کے ساتھ خاص تھا, یہ حضور کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے. ہمارے جیسے 4 کے جواز قرآن نے دیا ہے, یہ حضور کے لیے کیا ہے, خاص ہے. یہ حضور کی سنت نہیں ہے. 11 شادیاں کرنا کیا ہے, حضور کی سنت, حضور کی حدیث ہے. اور ہر حدیث پر عمل کرنا, اور کوئی عمل کر بھی نہیں سکتا. ہر حدیث پر عمل کرنا, ہر حدیث پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہم پر فرض ہے کہ ہر حدیث پر, ہر حضور کے قول اور فعل پر, تمام چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے اور حق ماننا چاہیے. پر ہر حدیث پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے. ہر سنت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو 11 نکاح حضور نے کیا, یہ حدیث ہے. 11 نکاح حضور نے کیا, یہ حدیث ہے. اور نکاح صرف کرنا کیا, یہ سنت ہے. تو حضور کا نکاح کرنا کیا ہے, سنت ہے. ایک وقت میں 4 شادیاں کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن کہتا ہے. تو ایک وقت میں 4 کر سکتے ہیں. حضور کے ساتھ خاص کا 11 نکاح کرنا, 11 شادیاں کرنا. تو نکاح کرنا میری سنت ہے. حضور نے فرمایا, جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ میرے طریقے پر نہیں. جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ میرے طریقے پر نہیں. اے مسلمانوں, شادیاں کرو کیونکہ تمہارے شادیوں کی وجہ سے میں سب سے زیادہ امتیوں والا نبی ہوں گا. سب سے زیادہ امتیوں والا کیا ہے, نبی ہوگا. جب حشر قیامت قائم ہوگی, امت کیا ہے, تمام امتیں آپس میں حضور کی امتی حضور کی طرح ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے سب سے زیادہ امتی کیا ہے, حضور کے ہوں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا شادیاں کرو اور زیادہ بچے کی اس کے ذریعے سے پیدائش ہوگی تو میں کیا ہے, زیادہ امتیوں والا نبی ہوں گا. میں زیادہ امتیوں والے نبی ہوں گا, اس لیے شادی نہ کرو. لہذا جو عورت کے نام نقطہ پر قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, اور جو نہیں رکھتا وہ روزے رکھے, کیونکہ روزہ شہوت سے بچنے کی ڈھال ہے. تو نام نقطہ یعنی جو عورت کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, اس کے خرچ کو اٹھا سکتا ہے, وہ کیا ہے, نکاح کرے. اس کے لیے کیا ہے, اس پر نکاح ضروری ہو جاتا ہے کہ حضور کی سنت پر وہ عمل کرے. اور جو نام نقطہ کی قدرت نہیں رکھتا ہے, مال و دولت نہیں کماتا ہے, اس کے بعد پاس اسباب مال کمانے کے اسباب نہیں ہے, ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے رکھے. اس لیے کہ روزہ شہوت سے بچنے کے لیے کیا ہے, ڈھال ہوتا ہے. انسان گناہوں کی طرف ہرگز نہیں جائے گا روزے کے حال میں. روزے کے حال میں گناہوں سے وہ بچتا رہتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیے, جب انسان روزہ ہوتا ہے دن بھر تو ہر گناہ سے کوشش کرتا ہے بچنے کی. تو حضور نے حکم دیا کہ نام نقطہ یعنی جو عورت کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے وہ نکاح کرے, میری سنت پر عمل کرے, اور جو حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے وہ روزے رکھے, تاکہ روزہ کیا ہے, شہوت سے بچنے کے لیے کیا ہے, ڈھال ہوتی ہے. تو چند باتیں اس حدیث سے پاک سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلی چیز تو نکاح کرنا کیا ہے, حضور کی سنت ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اگر بچہ کماتا ہے اور عمر ہو گئی ہے تو اس کی شادی فوراً کر دی جائے, اس کی شادی فوراً کر دی جائے. ورنہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی عمر ہو جائے اور وہ نام نقطہ کی قدرت رکھتا ہے کہ عورت کے حقوق ادا کر سکتا ہے,
اور ماں باپ نے اس کی شادی نہیں کرائی اور وہ غلط کاموں کی طرف گیا، حرام کاری کی طرف بڑھا، تو یاد رکھیے بچے کے ساتھ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ بچے کے ساتھ کیا ہے؟ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ عمر ہو جائے اور پیسے کمانے لگے، نان نفقہ کے حقوق کی ادائیگی کے طاقت اس کے پاس ہو جائے تو فوراً اس کی کیا ہے؟ شادی کر دی جائے، فوراً شادی کر دی جانی چاہیے۔ اب انسان ابھی کا دور یہ ہے کہ انسان کہیں بھی رشتے لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ مال و دولت کو دیکھتا ہے، پھر نسب دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے، پھر جمال خوبصورتی دیکھتا ہے۔ تین چیزیں ضرور دیکھتا ہے، دینداری ہو نہ ہو یہ دو نمبر کی بات ہے، پر مال و دولت والا ہونا چاہیے۔ لڑکی والوں کا سوال بھی یہی ہوتا ہے، لڑکے والے بھی سوال بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کیا ہے؟ مال و دولت والی ہونی چاہیے، حسب و نسب والی ہونی چاہیے اور خوبصورت ہونی چاہیے، تین چیزیں ہونی چاہیے۔ پر آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور نے کیا بیان فرمایا اس کے بارے میں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهروا بذات الدين۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کے چار داعیے ہوا کرتے، چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں عورت میں۔ چار چیزیں کیا ہے؟ عورت میں دیکھی جاتی ہیں نکاح کرنے کی۔ سب سے پہلے اس کا مال، پھر اس کا حسب و نسب کہ کس خاندان سے ہے۔ سب سے پہلے انسان مال دیکھتا ہے، مال ہے تو پھر حسب و نسب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ انسان وہ نہیں دیکھتا کہ میرا انصاری برادری ہے کہ شیخ برادری ہے کہ کلا برادری کلا برادری، اس سے پرواہ نہیں ہوتی پھر انسان کو۔ پر اگر وہی غریب طبقے کے لوگ ہیں تو پھر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ حسب و نسب یہ ہماری برادری کی ہے کہ نہیں، یہ برادری ہماری بنائی ہوئی ہے۔ شریعت میں صرف وہ مسلمان ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے، وہ دیندار ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے، مسلمان اور دیندار ہو تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ حسب و نسب، خاندان، رشتہ دار، فلا چیزیں یہ دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ ضروری ہر کسی کو مسلمان ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ دیندار ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مال، اس کا مال، پھر اس کا حسب و نسب، پھر اس کا جمال خوبصورتی، پھر اس کا انسان خوبصورتی، پھر اس کا دین۔ تو حضور فرماتے ہیں تم دین والی کو اختیار کرو۔ تم کسے اختیار کرو؟ دین والے کو اختیار کرو، نہ مال والے کو اختیار کرو، نہ حسب و نسب والے کو اختیار کرو اور نہ ہی خوبصورتی والے کو اختیار کرو، بلکہ اگر تم کسی کو اختیار کرو تو وہ کیا؟ دیندار ہونی چاہیے۔ تو کیا ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے۔ وہ جب دیندار ہوگی تو تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، تمہارے گھر کو کیا ہے؟ وہ جنت بنا دے گی۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگا، حسن و جمال ہوگا، حسب و نسب ہوگا، پر دیندار دیانتداری اس میں نہیں ہوگی تو تمہارا گھر وہی جہنم بن سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا مال چھوڑ دو، حسب و نسب چھوڑ دو، خوبصورتی چھوڑ دو، اگر کوئی چیز دیکھو تو وہ دیندار ہونی چاہیے۔ اگر وہ دیندار ہے تو تم اسے اختیار کرو اور اس سے نکاح کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا ہے، یہ ذہن دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بات ابن ماجہ کی حدیث بات کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے شادی کے محض بنیاد ان کے حسن کو نہ بناؤ۔ عورتوں سے نکاح کرنے کی محض بنیاد کیا؟ ان کے حسن کو نہ بناؤ۔ صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی۔ آج کا جو ماحول ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ آج خواتین بھی یہی چیزیں دیکھتی ہیں، خواتین بھی کیا ہے؟ یہی چیزیں دیکھتی ہیں، جو دیکھنے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عورتوں سے شادی کے محض بنیاد ان کے حسن کو نہ بناؤ، ان کا حسن انہیں تباہی میں ڈال سکتا ہے، ان کا حسن انہیں تباہی میں ڈال سکتا ہے۔ ان کی دولت و ثروت کو بھی شادی کی بنیاد نہ بناؤ، ان کی دولت و ثروت کو بھی کیا ہے؟ شادی کی بنیاد نہ بناؤ۔ ہو سکتا ہے ان کی دولت انہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، عنایت ان میں پیدا کر دے۔
انا ان میں لا دے، اپناپن کیا ہے ان میں لا دے، اس سے ان کے مال و دولت کو بھی کیا ہے شادی کا ذریعہ محض مت بناؤ، لیکن دین کی بنیاد پر تم شادی کرو، کالی کلوٹی دیندار کنیز زیادہ اچھی ہے، وہ خوبصورت ہے یہ ضروری نہیں ہے، وہ حسب و نسب والی ہے یہ ضروری نہیں ہے، وہ دولت مال و دولت والی یہ ضروری نہیں ہے، پر وہ اگرچہ وہ کالی ہو پر کیا وہ دیندار ہے تو تمہارے لیے ان تمام عورتوں سے بہتر ہے، تو تمہارے لیے کیا ہے ان تمام عورتوں سے کیا ہے بہتر ہوتی ہے۔ تو شادی بیاہ کے لیے اگر لڑکی دیکھنے جائے یا لڑکا دیکھنے جائے تو یہ چیزیں کیا ہے معلومات لے کہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے یا نہیں، لڑکا 5 وقت نمازی ہے یا نہیں، ان شرطوں پر شادی کرے کہ شادی ہوگی تو لڑکا 5 وقت نمازی ہونا چاہیے، نمازی بننا چاہیے، لڑکی 5 وقت نمازی بننی چاہیے، فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہیے، یہ چیزوں پر ان شرطوں پر شادی کیجیے۔ جب آپ ان شرطوں پر شادی کریں گے یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلیں دیندار پیدا ہوں گی، آنے والی نسلیں کیا دیندار پیدا ہوں گی، اور بچی ہو یا چاہے بچے ہو آنے والی نسلیں جو ہے وہ عالم دین حافظ قرآن اور علماء اہل سنت پیدا ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں ہم دیکھنے لگیں گے ان شرطوں پر اگر شادی بیاہ کرنے لگیں گے تو تب جا کر کیا ہے ہمارا معاشرہ کیا ہے سدھرے گا اور اسلامی طریقے پر معاشرہ چلے گا۔ جب ہم شروعات کریں گے تب جا کر، جب ہم شروعات کریں گے تب جا کر۔ اور ایک حدیث سے لا کے طبرانی کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کیا وہ اور ذلیل ہوگا، عزت یعنی جو بہت عزت والی مال و دولت والی ہے، جس نے اس بنا پر کیا ہے اس سے نکاح کیا وہ اور ذلیل و خوار ہوگا، اور جس نے اس کی دولت کی وجہ سے اس سے نکاح کیا وہ محتاج ہی رہے گا، وہ کیا ہے تنگ دست اور کیا ہے محتاج ہی رہے گا، اور جس نے اس کے حسب کے باعث نکاح کیا اس کیا ہے دنایت میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے حسب و نسب کیا ہے کمتر ہوتا جائے گا اس کا حسب و نسب۔ ہاں جس نے کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر اور شہوت کی حفاظت یا اپنی سابقہ قرابت پچھلی رشتہ داری کیا ہے اس کی برقراری کے لیے سابقہ قرابت کی رعایت کر سکے تو اس شادی میں خدا تعالی مرد و عورت دونوں ہی کے لیے برکت عطا فرمائے گا، دونوں کے لیے کیا ہے برکت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھنا کیا ہے عزت والے نہ ضروری نہیں ہے، عزت سے مراد کیا ہے بہت زیادہ مال و دولت اپنے آپ کو لگانے والے نہ ہو ویسے لوگ، اور بہت زیادہ مال و دولت والے یہ تمام چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ہونا اگر چاہیے تو کیا ہے دینداری اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور نظروں کی حفاظت کرنے والی اور کرنے والا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں کیا ہے ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں کیا ہونی چاہیے۔ ان تمام حدیث پاک پڑھنے کے بعد چند باتیں اس میں سے کیا سمجھ میں آتی ہیں، جس میں سے میں نے 12 چیزوں نوٹ کی ہیں کہ مرد و عورت میں تمام چیزیں ہونی چاہیے، خاص طور سے خواتین میں یہ تمام چیزیں کیا ہے ہونی چاہیے، جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو عورت میں ہونی چاہیے کہ عورت نیکوکار اور امر آخرت پر مددگار ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے کیا ہے عورت نیک عورت ہونی چاہیے، اور شوہر کو بھی کیا ہے نیکی کی دعوت دینے والی ہونی چاہیے۔ اگر شوہر غلط راستوں پر چلنے لگے تو اسے کیا ہے تنبیہ کرنے والی ہونی چاہیے، صحیح راستہ بتانے والی ہونی چاہیے۔ امر آخرت سے مراد کیا ہے امر آخرت میں مدد کرنے والی سے مراد کیا ہے اگر شوہر غلط راستے پر چلنے لگے تو اسے بتانے والے بھی ہونے چاہیے، اور مرد میں اتنا علم ہونا چاہیے کہ عورت اگر غلط راستہ اختیار کرے تو اسے تنبیہ کر سکے، شریعت مطہرہ کے ذریعے سے اسے بتا سکے، شریعت مطہرہ کے ذریعے سے کیا ہے اسے بتا سکے، اسے بتایا جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ عورت نیکوکار اور امر آخرت پر مددگار ہونی چاہیے، جیسا کہ وہ بھی اوپر کے حدیث سے بتایا میں نے کہ حضور نے فرمایا کہ دیندار کو اختیار کرو، کیا ہے نہ اس کے مال کو نہ حسب کو نہ جمال کو بلکہ دیندار کو اختیار کرو۔ ایک حدیث سے بات اور ہے کہ حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سبھی متاع، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آخرت کا سامان یہاں جمع کرنے کی جگہ ہے، یہاں آخرت کا سامان جمع کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا سبھی کیا ہے؟ متاع، آخرت کا سامان جمع کرنے کی جگہ ہے۔ اور بہترین متاع دنیا نیک اور صالح عورت ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک۔ انسان کے لیے، مرد کے لیے کیا ہے؟ دنیا سبھی متاع ہے، آخرت کے لیے سامان جمع کرنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین سامان دنیا میں کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث سے پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل شکر گزار، زبان ذکر سے سرشار، اور ایسی زوجہ مومنہ اختیار کرو جو تمہارے لیے کار آخرت میں مددگار ہو، جو تمہارے لیے کیا ہے؟ کار آخرت میں مددگار ہو۔ تو پہلی چیز کیا حضور کی حدیث سے پاک سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ عورت نیکوکار ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اور امر آخرت پر کیا ہے؟ مددگار ہونی چاہیے، اور امر آخرت پر کیا ہے؟ مددگار ہونی چاہیے۔ نمبر دو، دوسری چیز جو حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد پر مہربان، کہ اولاد پر شفقت کرنے والی ہونی چاہیے، اس کی اچھی پرورش کرنے والی ہونی چاہیے، اور شوہر کی مال کی نگہبان، کہ شوہر جو مال و دولت کما کے لاتا ہے اس کو صحیح اور اچھے سے خرچ کرنے والی ہونی چاہیے، فضول خرچی کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی کرنے والی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز آئے بس خرید لے، ضروری چیزوں کو خریدے، اور ضروری چیزوں میں کیا ہے؟ پیسے کو خرچ کرے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب خواتین میں بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اولاد پر اس کی کم سنی بچپن میں جو اولاد پر اس کی کم سنی میں زیادہ مہربان اور شوہر کے مال کی زیادہ نگہبان ہوتی ہیں، اور عورت کے شوہر کے مال کی زیادہ نگہبان ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تین چیزیں کیا ہیں حضور کی حدیث سے؟ عورت نیکوکار ہونی چاہیے، امر آخرت میں مددگار، اولاد پر مہربان، اور شوہر کے مال کی نگہبان۔ یہ چیزیں عورت میں ہونی چاہیے، چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں کیا ہے؟ دیکھنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز آتی ہے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد کی صلاحیت والی، زیادہ بچے کی پیدائش کرنے والی عورت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد و نسائی کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ محبت، زیادہ ولادت والی سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت سے تمہاری امتیوں پر، دوسری امتیوں پر مجھے فخر ہوگا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اور ایسی عورت کو پسند کرو تو تم سے سب سے زیادہ محبت کرے اور سب سے زیادہ بچے کی ولادت کرے، اس لیے کہ تمہارے کثرت سے تمہاری امتیوں پر، دوسری امتیوں پر مجھے فخر محسوس ہوگا، دوسری امتی پر کیا ہے؟ مجھے فخر محسوس ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار چیزیں بتائی۔ پہلی چیز عورت نیکوکار اور امر آخرت میں مددگار، اولاد پر مہربان، شوہر کی مال کی نگہبان، اور شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد کی صلاحیت رکھنے والی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پانچویں چیز ہے آزاد اور شریف ہو، شریف خاندان کی، آزاد اور شریف ہو، کنواری ہو، پہلی شادی ہو تو کیا ہے؟ کنواری ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کنواری ہے تو کنواری سے شادی کرے، بیواؤں سے بھی شادی حضور نے کر کے بتایا ہے۔ عائشہ صدیقہ کے علاوہ سب حضور نے بیوہ ہی شادیاں کی ہیں، ساری ام المومنین کیا ہے؟ بیوہ ہی تھی پہلے، اس کے بعد کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضور نے، تاکہ یہ زندگی انسان کو حضور کی زندگی سے معلوم ہو جائے کہ کنواری کے ساتھ کیسی زندگی بسر کی جاتی ہے، اپنے سے کم عمر کے اگر سے شادی کری جائے تو کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے، اپنے سے زیادہ والی سے عمر سے شادی کی جائے تو کس طرح سے زندگی بسر کی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ تمام طریقے حضور نے زندگی گزار کر بتائے ہیں، کیسے عائشہ سے، خدیجہ الکبریٰ سے
تمام خواتین سے شادی کر کے حضور نے بتایا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، تمام زندگی حضور نے گزار کر بتائی۔ تو پانچویں چیز ہے آزاد اور شریف، اور چھٹی چیز ہے کماری ہو، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جو خدا سے پاک و صاف ملنا چاہے وہ آزاد شریف عورتوں سے نکاح کرے، وہ آزاد اور شریف عورتوں سے نکاح کرے۔ جب شریف ہوگی تو گھر کیا ہے، ماحول اسلامی بنائے گی، تو آزاد اور شریف عورتوں سے نکاح کرے۔ ایک دوسری حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو، وہ زیادہ شیریں بہن، زیادہ شیریں اس لیے کہ پہلی بار شادی جب ہوتی ہے تو عورت بولتی کم ہے، تو حضور نے فرمایا اسی مطلب کیا ہے، کنواری عورتوں سے نکاح کرو وہ زیادہ شیریں بہن، یعنی میٹھی زبان والی شروعات پہلی شادی ہے، اور کثیر اولاد اور کم پرشاد والی، مطلب کم خرچ کرنے والی ہوتی، کم خرچ کرنے والی ہوتی ہے، تو کنواری عورتوں سے شادی کرو۔ اور ساتویں چیز جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے سمجھ آتی ہے کہ جو شوہر کی فرما بردار ہو، یہ تو چیز تو آج اللہ ماشاء اللہ پائی جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو عورت کیا ہے شوہر کی فرما بردار، ورنہ ماحول تو بہت بگڑتا جا رہا ہے، ماحول کیا ہے بہت بگڑتا جا رہا ہے گھروں کا ماحول۔ پھر جب وہ شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو وہی چیزیں بچے سیکھتے ہیں، پھر آنے والی نسلیں بھی وہی سیکھتی ہیں، پھر وہی ماحول بنتا جاتا ہے۔ تو حضور کی حدیث سے کیا ثابت ہو جائے کہ جو شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کے لیے باعث مسرت، اس کی خوشی میں شریک، اس کے غم کو دور کرنے والی، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، کیسا بھی موقع آ جائے ساتھ دینے والی ہونی چاہیے، ساتھ دینے والی ہونی چاہیے، اور اس کے عہد و پیمان اور قسم کو پوری کرنے والے، وعدوں کو پوری کرنے والے اور قسم کو پوری کرنے والی۔ 10ویں چیز ہے کہ اس کے غیر موجودگی میں بھی اپنی کیا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، وہ موجود نہ ہو تب بھی کیا ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے۔ 11ویں چیز جو حضور کے حدیث سے پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے مال و دولت میں اس کے خیر خواہ اور نگہبان، اس کے مال و دولت میں اس کی خیر خواہ اور نگہبان ہونا چاہیے۔ خیر خواہ یعنی کہ اچھی چیزوں میں، بچوں پر اچھے چیزوں میں خرچ کرے، اچھی چیزیں کھائے، اچھے کپڑے پہنے، اور مال و دولت کی اس کی حفاظت کرے، اس کی نگہبانی کرے، اور خیر خواہی چاہے شوہر کے لیے ہمیشہ جوڑ کر رکھے۔ یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مرد مومن کو حاصل ہونے والی سب سے بہتر نعمت صالح بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ سب سے بہتر نعمت کیا ہے؟ نیک بیوی ہے، جسے مرد حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ جب مرد کسی کام کا حکم دے، پر یاد رکھے مرد کو بھی چاہیے کہ شریعت کے مطابق حکم دے، ایسا نہیں کہ شریعت کے خلاف جا کر حکم دے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ عورت اگر ذرا سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم کیا ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، فوراً اس پر زود و کوب کرنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں۔ پر حضور نے کیا طریقہ بتایا، تو قائد کرام نے کیا بتایا کہ اگر عورت نافرمانی کر دے تو بل بستر الگ کیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، یعنی اس سے دور ہو جائے جائے تاکہ اس کو احساس اس بات کا اور وہ نافرمانی نہ کرے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود نافرمانی کرتے تو مارنے کا اگر حکم مسواک سے مارے، ہم تو مسواک رکھتے ہی نہیں، ماریں گے کیا؟ مسواک سے مارنے کا حکم دیا گیا، مسواک چھوٹی سی ہوتی ہے اس سے کیا لگے گا، مسواک سے مارنے کا حکم دیا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو کیا ہے اپنے ماں باپ کو بلائیے، اس کے ماں باپ کو بلائیے اور دونوں کی آپس ملاقات کرائیے اور بڑھا کر سمجھائیے، یہ ہونا چاہیے۔ زود و کوب کر کے اپنا کیا ہے رعب اور دمدمہ مت دکھائیے۔ آپ کہ آپ کو اگر حاکم رب نے بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر ظلم و زیادتی کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کے بھی حقوق آپ پر ہیں، اس کے اس لیے کہ وہ آپ کے سہارے آپ کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار اور ہر چیز چھوڑ کر آئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں تمام چیزوں سے، یہ ہونا چاہیے۔ پر ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ذرا سے اگر عورت
لب کشائی کرتی ہے، کوئی بات کہتی ہے تو ہمارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہم سے منہ چلاتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ، اور گھر کے ماحول سے بگڑتے جاتے ہیں، گھر کے ماحول بگڑتے جاتے. آپ بستر الگ کر لے، دوسرے دن کو عورت کو خود سمجھ میں آ جائے گا اس اور دوسری بار نافرمانی کرنے سے پہلے وہ سوچے گی، وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کو مارنا پڑے گا. مارنا تو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، اس لیے اس پر سختی کرنا چاہیے. اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو سختی کرنا چاہیے، اگر وہ پردہ نہ کرتے تو سختی کرنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں میں ہم کیا ہے، عورت کو ڈھیل دیتے تھے، ان تمام چیزوں میں ڈھیل ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں پر سمجھداری سے کام لینا چاہیے وہاں پر کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں پر کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر سختی کرنی ہے تو نمازوں کی پابندی کرائیے، اس میں سختی کیجیے. روزے اگر چھوڑتے تو اس پر سختی کیجیے. نیکیاں اگر کرنا چھوڑتے تو اس پر سختی کر دیے. پردہ اگر نہیں کرتی تو اس پر سختی کیجیے، آپ اس پر تنبیہ کیجیے، تو آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو، آپ کو بھی کیا ہے، کچھ فائدہ ہو. تو فرما برداری کرنے والے ہو، اور عورت کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. پر ہمارا معاشرہ کیا، خواتین کا حال کیا ہے، گھر میں جیسا چاہیں گے ویسا بن کر رہیں گے، پر شادی بیاہ میں جانا ہو، بازاروں میں جانا ہو تو پھر بن ٹھن کر میک اپ کر کے پھر نکلتی ہے. جبکہ اس کے لیے زینت عورت کے لیے کیا، شوہر کے لیے ہوتا ہے کہ جب وہ جانے کہ شوہر کیا ہے دن بھر کا کام کر کے آ رہا ہوگا تو اسے زینت اختیار کرنا چاہیے، بن سور کر رہنا چاہیے، کہ تاکہ عورت شوہر اگر تھک کر آتا ہے، تھک کر آیا تو مجھے دیکھ کر کیا فوراً خوش ہو جائے. یہ معمول ہونا چاہیے خواتین کا. یہ کیا ہے، یہ خواتین کا معمول ہونا چاہیے. یہ شریعت نے طریقہ بتایا ہے، یہ معمول ہونا چاہیے. پر ہمارا خواتین کا کیا حال، الگ کام چلتا ہے کہ گھر میں جس طرح چاہے بن کر رہیں گے، پر باہر جائیں گے تو کیا ہے، زینت سوار کر کے خوب جائیں گے، زینت وغیرہ کر کے جائیں گے. تو سمجھتے سجنا سوارنا تمہارا زینت صرف شوہر کے لیے ہوتا ہے، بقیہ کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بقیہ کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو جب عورت کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اس پر قسم کھا لے تو پوری کر دے. یعنی عورت اگر کسی بات سے اس سے وعدہ کر لے یا قسم کھا لے کہ تو کیا ہے، اس کی قسم کو پوری کرنے والی ہونی چاہیے، اس کو وعدے کو پورا کرنے والی ہونی چاہیے. اس سے غائب ہو، یعنی جب وہ موجود نہ ہو تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیر و خاص ثابت ہو، مطلب اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور مال و دولت کی بھی کیا ہے، حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں کیا ہے، ہونی چاہیے. 12ویں چیز جو حضور کی حدیث سے سامنے آتی ہے کہ کم پر راضی رہنے والی اور بیجا فرمائشات سے پرہیز کرنے والی ہے. جیسا کہ بیہقی اور شعیب الایمان کی حدیث سے پاک ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس کا بار کمتر ہو، جس میں خرچ کیا ہے، کم ہو، وہ سب سے بابرکت شادی ہوتی ہے. اب اس سے آپ کئی طریقے سے نکال سکتے ہیں، شادی کے بعد کی زندگی میں لے سکتے ہیں، اور شادی بیاہ کے اخراجات کو بھی نکال سکتے ہیں، شادی بیاہ کے اخراجات کو بھی نکال سکتے ہیں کہ جتنا کم خرچ ہوگا اتنا بار کم ہوگا، مطلب قرض اتنا جاتا. انسان اس لیے کہ آج کا دور اور ماحول یہ ہے کہ کتنا بھی انسان کما کر جمع کر لے، جب بچی اور بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کیا کچھ نہ کچھ قرض ضرور لیتے ہیں، تو قرض کا بار ہو جاتا ہے. تو جتنے سب سے بابرکت شادی وہی ہے جو کم بار والی ہے، کم تر بار ہو. تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، کم خرچ میں شادی کرو. کم خرچ میں کیا ہے، شادی کرو، کیونکہ حضور نے صرف 3 خرچ بتائے. ایک تو مہر ہے جو کہ واجب ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے، اسے ادا کیجیے. اور دوسری چیز آتی ہے وہ اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا مطلب جو رکعات چھپواتے ہیں وہ چیزیں. اور تیسری چیز آتی ہے جو سب سے وہ ہے ولیمہ، جو کہ سنت ہے. یہ 3 چیزوں کے علاوہ حضور نے کیا ہے، کوئی خرچ نہیں بتایا کہ پٹاخے پھوڑنا، اسپرے مارنا، اور کیا ہے ڈھول باجوں سے بارات نکالنا، شان و شوکت سے جانا، گاڑیاں لے کر جانا، یہ تمام فضول خرچی ہیں. اس کا شریعت نے کہیں سے اجازت نہیں دیا کہ تم کرو، تمہارے لیے ضروری ہے، نہیں ہے تو مت کرو. جو ضروری تمہارے لیے کیا ہے، مہر کی ادائیگی وہ بھی لڑکے پر ہے، اعلان کرانا وہ بھی لڑکے پر ہے، اور ولیمہ کرانا وہ بھی لڑکے پر ہے. بچیوں پر کوئی خرچ حضور نے نہیں بتایا. بچیوں پر جو کھانا کرتے ہیں وہ کیا ہے، ان کے لیے جائز کام ہے. شریعت نے نہیں دیا ہے کہ کھانا کرنا ان کے لیے ضروری ہے. وہ نہیں بھی کریں گے تب بھی کیا ہے، نکاح ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے. نہیں ہے
اگر ایک پائلی میں کام ہوتا تو ایک پائلی نہیں کرے. اگر رب نے اتنا نوازا تو اتنا ہی نہیں کرے. ضروری نہیں کہ 50 پائلی ہو اور لوگ آ کر ایک ٹائم لوگ آ کر کھائیں گے اور تعریف کر کے چلے جائیں گے, پھر دوسری دن سے مصیبت آپ کو جھیلنی ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ابھی ایک چیز اور خبر ملی ہے, سننے میں آیا ہے کہ اس پر بھی بات ضروری ہو گئی کرنا کہ کچھ لوگ دلالی کرتے ہیں نکاح کرانے میں. ابھی ایک دلالی والا سسٹم چل گیا ہے نکاح کرنے میں, اور سوال کیا جاتا ہے کہ 50,000 60,000 1 لاکھ اتنی رقم تم دے دو اور بچی کو کیا ہے نکاح کر کے لے جاؤ. ایسا ہے تو ایسا سننے میں آیا ہے کچھ لوگوں سے, تو ایسا چلنے لگا ہے. جو حضور نہیں تو آپ نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. کیوں؟ اگر آپ 50,000 میں 60,000 میں کیا بچی کو بیچ رہے ہیں, بچی کو بیچ رہے ہیں. یہ سب غیروں کے رسم و رواج ہے. کہ غیر کیا ہے؟ غیر تو وہاں جو ان کے پجارے وغیرہ تمام لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ مال و دولت کو دیکھے کون دولت والا ہے, کون ثروت والا ہے, کون ہے, اور جا کر کیا آپس میں رشتہ کراتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. وہ ان کے کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا تو کام ہونا یہ چاہیے کہ اگر اچھی بچی ہے, عزت دار ہے, شرافت دار ہے, نیک بچی ہے, تو جا کر اپنے رشتہ داروں میں جو جان پہچان والے ہو انہیں بتائیے, اس کی تعریف کیجیے, تاکہ وہ لوگ رشتہ لے کر آئے اور بچی کا جلدی نکاح ہو جائے. یہ معمول ہونا چاہیے, یہ سسٹم ہونا چاہیے. یہ بروکر والا کام, دلالی والا کام, یہ سب کیا ہے؟ نکاح کو مشکل بنانا. یاد رکھیے یہ سب غیروں کے رسم و رواج ہے. یہ اگر ہم اپنائیں گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یاد رکھیے حضور نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے, تو نکاح کو آسان کیجیے. یہ آپ نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. مشکل ہر انسان پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا ہے کہ وہ دے اور پھر جا کر کے آپ نے بچے کی شادی کرے, چاہے لڑکی والا ہو چاہے لڑکے والا ہو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے ختم کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں غیروں کے طریقے ہیں. یہ ہم میں رواج کیا غیروں سے آتے جا رہا ہے. یہ میں پہلی بار میرے سننے میں ایسا آیا ہے, ورنہ آج تک میں یہ دیکھنا ہے کہ گھر والے جاتے ہیں اور بچی پسند کرتے ہیں, اور ادھر سے گھر والے آتے ہیں, لڑکا پسند کرتے ہیں, اور آپس میں شادی بیاہ ہو جاتی ہے. اور یہی سسٹم چلتا آ رہا زمانے سے, اور یہی طریقہ کار اچھا ہے, اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. دلالی اور یہ تمام چیزیں کرنا, یہ نکاح کو مشکل بنانا ہے. اور یہ شریعت نے نکاح کو مشکل بنانے سے سخت میں فرمایا. حضور نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا. تو نکاح کو آسان کیجئے, اور تمام چیزیں جو غیروں کے رسم و رواج ہے اس سے ختم کیجئے. اور مہر کو کیا ہمیشہ نقد دینے کی کوشش کرے. پٹاخے پھوڑنے سے اور اسپرے مارنے سے بہتر ہے کہ مہر ادا کیا جائے. اسے کیا ہے ہمیشہ نقد دینے کی کوشش کرے. اور یہ پٹاخے ہونا تو یہی چاہیے کہ ابھی کے دور میں یہ ہمیشہ کہ جو پٹاخوں سے اور تمام چیزوں سے بارات لے کر اس کا نکاح بڑھانے سے تھوڑا سختی کرنی چاہیے. معاملوں کو سختی کرنا چاہیے تمام, تبھی فضول چیزیں اور رسم و رواج کیا ہے ختم ہوں گے. تمام فضول چیزیں اور رسم و رواج کیا ہے ختم ہوں گے. کئی امام وغیرہ کیا سختی کریں گے. تب اسپرے وہ کیا ہے اس میں الکوہل شراب کی ملاوٹ ہوتی ہے. جہاں مار دو جگہ کپڑا تو تمام چیزیں ناپاک. ایک تو فضول خرچی, اور اوپر سے کیا ہے جسم اور کپڑا تمام چیزیں بھی ناپاک ہو. تو تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. تمام چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے. نکاح کو آسان کرنا چاہیے. یہی حضور نے حکم دیا. جو خرچ بتایا اس سے 3 ہے: مہر, اعلان اور ولیمہ. اور اس کے علاوہ حضور نے کوئی خرچ نہیں بتایا ہے. فضول خرچی سے بچنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے اور فرض ہے کہ تمام فضول خرچی سے بچے اور نکاح کو آسان بنائے, اور حرام کاریوں کی طرف اپنے بچی اور بچیوں کو جانے سے بچائے. میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں. دوران بیان کوئی غیر شامل جو نہ نکلا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد